الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المحمودين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آبائهم أجمعين وغاشري حقوقهم ومنبري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم من علام إلى يوم الدين. اللهم أعزهم عذاب من يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وآتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات الله. سب سے پہلے دعا جو ہوں خالق کائنات اس سفر ماتم پر اپنی بات کرنا منظور ہو. کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد، دلوں کی دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین، بازوؤں پہ عباس، پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا ہے. چلو جو افراد نہیں بول سکے کوشش کریں ان کی زبانیں مؤثر ہو جائیں. میں آغاز گفتگو کروں. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارح حیات میں ولایت علی کو روا دوا کرا. انتہائی شکریہ. یہ فکرہ کہہ رہا ہوں، اگر اپنے سال تک داد دو داد کم ہے، فکرہ بدنی ہے. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے خیانتوں سے بری ہوئی کائنات میں امانت زہرا ہماری آنکھوں میں رکھا. ایک فکر اور کہتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان بیدار ہو جائے اور میں آغاز گفتگو کروں. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمارا رشتہ غدیر سے رکھا ہے، غدار سے نہیں رکھا. دشمنوں پہ لعنت، باز بلندر سلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد. بسم اللہ بسم اللہ. انتہائی شکریہ سیدہ آباد و شاد فرمائے. لاہی آمین لاہی آمین. زندگی ہوئے زندگی ہوئے قبلہ زندگی ہوئے. کیا ہے اور آپ میرے مزاج سے واقف نہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. شیخ جعفر شوستری ایک ایسے عالم دین گزرے ہیں کہ وہ اپنے دائیں قانون پہ فضائل کی کتاب اور بائیں قانون کے مسائل کی کتاب رکھ کے پڑھا کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اگر آپ نے زبانی نہیں پڑھنا تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا؟ بات دل پہ اثر کر گئی. جیسے بات دل پہ اثر کر گئی تو بولا کہ روزے پہ چلیں گے.
توجہ کرنا بسم اللہ بسم اللہ جیسے مولا کے روزے پہ گئے تو مولا کے روزے کی جالی کو پکڑا اور پکڑ کے کہا مولا اگر یہ علم دل سے زبان پہ نہیں لانا تو پھر واپس لے لو. اگر علم دل سے زبان پہ نہیں لانا تو واپس لے لو. جالی کو پکڑا, آنکھ لگی, عالم خواب میں دیکھا کیا ہے, ایک طرف کوثر کا خیمہ ہے, ایک طرف ابتر کا خیمہ ہے. مرضی ہے آپ کی اپنی, لفظ ہوتے ہیں جو داس مانگتے ہیں, اگر آپ توجہ فرمائیں. ایک طرف طہارت کا خیمہ ہے, ایک طرف نجاست کا خیمہ ہے. ایک طرف ولادت والے ہیں, ایک طرف نجاست والے ہیں. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ شیخ جعفر شوستری نے یہ دیکھا کہ جہاں کوثر کے خیمے تھے اس خیمے سے نورانی شخصیت باہر آئی. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں نے اس شخصیت کو دیکھا تو کتابوں میں جو حلیہ پڑھا تھا تو میں سمجھا یہ میرے مولا حسین ہیں. کہاں کیسے ہی میں نے اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کی تو مولا نے آواز دی زہیر کین کہیں جانا نہیں, میرا مہمان آ رہا. گواہ ہے کہ حسین ابن علی نے صرف 2 بندوں کو مہمان کہا ہے, یا حبیب ابن مظاہر کو کہا ہے یا جعفر شوستری کو مہمان کہا کہ زہیر کو جو ہم نے ستو کھائے تھے وہ ستو پیالے کے کنارے پہ کچھ رہتے ہیں وہ لے آؤ. زہیر لے آئے تو امام نے وہ ستو جعفر شوستری کے دہان میں رکھ دیے. اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ جعفر شوستری کے پاس اتنا علم آیا کہ سینہ پھٹ رہا تھا. اتنی کتابیں لکھی کہ جب ان کی کتاب منظر عام پہ آتی تھی تو لوگ اپنے پاؤں میں جوتیاں پہننا بھول جاتے تھے. جعفر شوستری, یہ تعارف کروایا میں نے آپ کو. یہ جعفر شوستری اپنی کتاب میں جملہ لکھتے ہیں کہ مجلس امام حسین مثل مقام قبا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آیت کا ترجمہ نہیں کیا, ابھی موضوع میں ایک پیغام آپ کی آگوش میں ڈال کے میں موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ مجلس امام حسین مثل مقام قبا ہے. مقام قبا کیا ہے؟ علماء جو بیان فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کے نور محل کے نیچے جو گنبد ہے اس گنبد کو مقام قبا کہتے ہیں. اور اگلا جملہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام قبا پہ جو دعا مانگو وہ رد نہیں ہوتی. دعا رد نہیں ہوتی. وہ فرماتے ہیں کہ مجلس امام حسین مثل مقام قبا ہے. امام حسین مثل مقام قبا ہے. اگلا جملہ جو شیخ جعفر شوستری نے لکھا وہ لکھتے ہیں کہ مجلس حسین میں آنے والا ایسے ہے جیسے امام کے پہلو میں بیٹھا. اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری روایت پڑھی ہے کہ جو میرے نوجوان دوست ممبر کے قریب نہیں بیٹھتے وہ امام کے قریب کیسے بیٹھتے. لہٰذا کوشش کرو کہ ممبر کے قریب بیٹھا کرو. ممبر کے قریب بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب بعد میں حاجی آ کے کسی ممبر پہ خطاب کر رہے ہوں گے تو آپ کو بلانا نہیں پڑے گا. انتہائی شکریہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. نوجوان دین کی کمر ہے. اگر نوجوان اپنی کمریں دیواروں کے ساتھ لگائیں گے دین کی کمر کیسے لہذا کوشش کیا کرے پڑھنے والا کوئی بھی ہو. بسم اللہ بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. آپ ممبر کے قریب بیٹھا کرے تاکہ پڑھنے والے کو پتا چلے کہ وہ شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہے, شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا. ممبر کے قریب بیٹھنا گناہ نہیں ہے.
عمر پہ قبضہ کرنا گناہ. موسم مجھے بھی پتا ہے گرم ہے لیکن آپ سے زیادہ گرم میں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ممبر کے قریب بیٹھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جتنا آپ قریب بیٹھیں گے اتنا نہیں نیچے رہنے جتنا آپ قریب بیٹھیں گے اتنا پڑھنے والے کو سمجھانے میں آسانی ہوگی. ایک مل کے بابا سے بلند کر سلوات پڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. زندگی ہوئے. مبارکہ ہے الانبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ اس کی 73ویں آیت کی تلاوت کا شرف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں خالق کائنات اوصاف امامت بیان کرنا. واہ 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 واہ. امام کسے ہونا چاہیے, واہ واہ. امام کیسا ہونا چاہیے, دیو. امام کس قبیلے کا ہونا چاہیے, دیو. امام کس خاندان کا ہونا چاہیے, واہ واہ. امام میں علامتیں کون سی ہونی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج روز جو آپ سے گفتگو ہوگی اس گفتگو کا عنوان ہے امامت قرآن کے آئینے میں. واہ 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 واہ. جیو جیو جیو. ہم 10 روز قرآن کے آئینے میں بتائیں گے کہ امام کون ہوتا ہے, امام کیسا ہوتا ہے, امام کسے ہونا چاہیے, امام کس قبیلے سے ہونا چاہیے. اب امامت بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں سے میں نے جس آیت کا سہارا لیا اس میں خالق کائنات ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون. اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہی سے آغاز گفتگو ہے. بسم اللہ بسم اللہ. وجعلناہم, امام جب بھی بناتا ہوں میں بناتا ہوں. نہیں تھوڑا سا میرے ساتھ ملیے گا. قرآن کی آیت ہے امام جب بھی بناتا ہوں میں بناتا ہوں. جسے امت بنائے وہ امام نہیں. واہ 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 واہ. جیو جیو. اللہ بنائے وہ امام. جب بھی امام بنائے گا اللہ بنائے گا. وجعلناہم ائمۃ یہدون, اور جسے میں امام بنا کے بھیجتا ہوں. یہدون صرف امام بنا کے نہیں بھیجتا بلکہ یہدون اسے ہادی بنا کے بھیجتا ہوں. واہ 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 واہ. فرمائیے گا. اور جسے میں ہادی بنا کے بھیجتا ہوں, امام بنا کے بھیجتا ہوں, بے امر نا اس کی اپنی ذاتی منشا ذاتی خواہش کچھ نہیں. واہ واہ. بے امر نا وہ جو کرتا ہے میرے امر سے کرتا ہے. میرے امر سے کرتا ہے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات. اور جسے اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے ان کے وجود پہ, ان کی عقلوں پہ, ان کے شعور پہ, ان کے ضمیر پہ اللہ وحی نازل کرتا ہے. واہ 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 واہ. اور جس پہ اللہ وحی نازل کرتا ہے وہ وحی کس چیز کی ہے؟ وہ وحی ہے فعل الخیرات, نیک کام کرنے کی وحی. اور وہ اقامت الصلاۃ, اور جسے اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے وہ نماز کو زندہ کرتا ہے. واہ 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 بسم اللہ. وآت الزکات, اور جسے اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے وہ زکات کو حیات دیتا ہے. واہ واہ. وکانوا لنا عابدین, اور جسے اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے وہ بس اللہ کی عبادت کرتا ہے. واہ 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 واہ. آپ علامتیں گنیے کا پھر میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں. پہلی علامت امام اللہ بناتا ہے. دوسری علامت جسے اللہ امام بناتا ہے اسے ہادی بنا کے بھیجتا ہاتھی ہے. بنا کے بھیجتا ہے. تیسری علامت اس کی اپنی ذاتی مرضی منشا کچھ نہیں ہوتی. وہ جو کرتا ہے بے امرنا اللہ کے امر سے کرتا ہے. اللہ کے حکم پہ کرتا ہے. وہ ہے نا ان پہ اللہ وحی نازل کرتا ہے. واہ واہ. فعل الخیرات, نیک کام کرنے کی. وإقامت الصلاۃ, وہ نماز کو زندہ کرتا ہے. واہ واہ. وآت الزکات, وہ زکات کو حیات دیتا ہے. وکانوا لنا عابدین, اور وہ بس اور بس اللہ کی عبادت کرتا ہے. واہ 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 واہ. 8 علامتیں قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے امام کی بیان کی. توجہ فرمائی آپ نے. بسم اللہ بسم امام اللہ. کون ہے جسے اللہ بنائے؟ امام کون ہے
جو ہادی ہو، امام کون ہے جس پہ وحی آئے، امام کون ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے، جو کرے اس کے عمل سے کرے، بإقام الصلاۃ، امام کون ہے جو نماز کو زندگی دیتا ہے، وآت الزکات، امام کون ہے جو زکات کو حیات دیتا ہے۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا، جو امت کو حیات دے اسے زکات کہتے ہیں، اور جو زکات کو حیات دے اسے امام کہتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا اور سارے مفسرین نے لکھا، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، جسے اللہ امام بناتا ہے وہ بس اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ۔ یعدونا اور عابدین، اس کو ملا کے دیکھیے، پہلی تقریر ہے، تمہیدی گفتگو ہے۔ اگر اس بنیاد کو آپ نے سماعت فرما لیا تو انشاءاللہ فضائل کی عمارت اس کے اوپر بلند ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا نگران محترم۔ یہدونا، ہادی اللہ بناتا ہے، اور جسے اللہ ہادی بناتا ہے، کانوا لنا عابدین، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہادی ہوگا اس کا ماضی بے داغ ہوگا۔ جو ہادی ہوگا اس کا ماضی بے داغ ہوگا، ماضی داغدار نہیں ہوگا۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کا مطلب کیا ہے کہ جو ہادی ہوگا زندگی میں اس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں دیا ہوگا۔ بیچتا ہے، کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتا، فقط خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں کہ روایت بیان کروں، میرے نزدیک سنی شیعہ ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، ایک جسم کے دو ہاتھ ہیں۔ میں گفتگو ایک پیغام اہل سنت کتابوں کے حوالے سے آپ کی آگوش میں ڈال دوں۔ اہل سنت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اس روایت کا تعلق نہ میرے مسلک سے ہے نہ میری گفتگو سے ہے، میں صرف ایک گوشہ بیان کرنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ اہل سنت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب علی کی ماں بتوں کے سامنے سجدہ کرنا چاہتی تھی تو علی بطن مادر میں اس طرح پہ جو تاب کھاتے تھے کہ ماں کو بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کیا فرمایا کہ علی بطن مادر میں اس طرح پہ جو باپ کھاتے تھے کہ ماں کو بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتے تھے۔ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، لیکن کم از کم اس روایت سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ ولادت سے پہلے سے لے کے شہادت تک علی وہ ہے جس نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ چلیے میں آپ کے ذوق ایمانی میں اضافے کے لیے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی کہ دعا کرتے ہیں تو دعا تو ہر ایک کو کرنی چاہیے، کوئی دعا کرتے ہیں، دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں وہ دعا کیا کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پروردگار تو ان سے راضی ہو۔ جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسی مرضی سنیے گا، یہ دعا اسی کے لیے کی جا سکتی ہے جس کا ماضی بے داغ نہ ہو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے عزیزان محترم، جس کا ماضی داغدار ہو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، یہی دعا ہوگی۔ اگر بے داغ ماضی ہو تو پھر تو دعا کی ضرورت ہی نہیں، دعا کی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مطلب، پروردگار یہ اپنی زندگی کے کچھ لمحے بتوں کو جھکتے رہے، لمحے بتوں کو جھکتے رہے، تو ان سے راضی ہو جا۔ جاؤ سنی
شیعوں نے مل کے علی کے لیے رضی اللہ نے لکھا، کرم اللہ وجہہ لکھا۔ عظمت اہل بیت بلند تر سلوات۔ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا؟ یہ وہ چہرہ ہے جس نے سوائے خدا کے کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ تو امامت کی علامتیں سمجھ میں آ رہی۔ امام وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں غیر خدا کو سجدہ نہ کیا ہو، اور جسے اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے، فقط امام نہیں بناتا بلکہ کیا کہا، یہدونا، میں اسے ہادی بنا کے بھیجتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ دنیا میں آ کے علم نہیں لیتا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھے وہ امام نہیں۔ اسے یاد کرنے سے بہتر ہے اس کی آواز تیز کی جائے۔ سلوات پڑھے ایک آواز میں۔ دیکھیے عزیزان محترم، جسے اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے وہ دنیا میں آ کے علم نہیں دیتا۔ آئیں گی منزلیں آنے والی تقریروں میں۔ آج تو چونکہ تمہیدی گفتگو ہے، یہدونا، اللہ اسے ہادی بنا کے بھیجتا ہے۔ توجہ فرمائے آپ حضرات، اللہ اسے ہادی بنا کے بھیجتا ہے۔ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت ایک منصب ہے۔ توجہ فرما رہے آپ، یہ ہدایت چلی کب سے ہے؟ پہلا ہادی کون ہے؟ اللہ نے آواز دی پہلے ہادی کے بارے میں۔ میں قرآن کے آئینے میں کچھ معروضات آپ کی آغوش میں ڈال دوں تاکہ آپ کے ذہن اور آنے والے بچوں کے آغوش میں کوئی علم کے آغوشے آ جائیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، پہلا ہادی کون ہے؟ حضرت آدم، ابو البشر، پہلا انسان، جس سے پہلے خاکی انسان نے تاریخ لکھی ہے، اور تاریخ یہ لکھی ہے پہلی حجت۔ اور جب اسے اللہ بنا رہا ہے، آواز سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلافت پوسٹ ہے، خلافت عہدہ ہے، خلافت پوسٹ ہے، خلافت عہدہ ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا ارشاد فرمایا سورہ الشام میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں۔ پہلے کہا خلیفہ بنا رہا ہوں، پھر کہا مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ پہلے پوسٹ بتائی، پہلے عہدہ بتایا، پھر میٹر بتایا، پھر مادہ بتایا۔ قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے توجہ فرمائیے گا، پہلے عہدہ، پہلے پوسٹ، اس کے بعد کیا بتایا؟ میٹیریل، مادہ، میٹر، بنا کس سے ہے؟ اچھا پروردگار جسے خلیفہ بنا رہا ہے۔ فرشتوں نے پوچھ لیا جسے خلیفہ بنا رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نہیں توجہ کی، ابھی تک قرآن کی آیات میں آدم کو نام نہیں ملا، ابھی صرف عہدہ ملا، پھر بتایا کہ کس مٹیریل سے بنا، کس میٹر سے بنا، مادہ بتایا، پوسٹ بتائی، نام نہیں بتایا۔ فرشتے کہہ رہے پروردگار جسے تو خلیفہ بنا رہا ہے وہ ہے کون؟ اس کا نام کیا ہے؟ کہا کمپٹیشن ہوگا، علمی مقابلہ ہوگا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ فرشتے پھر بولے سبحانک لا الہ ما علمتنا، ہم کچھ نہیں جانتے اس سے زیادہ جو تو نے ہم کو بتایا ہے۔ جب فرشتوں نے سرنڈر کر دیا، اب اللہ نے حضرت آدم کو آواز دی، آواز دے کے کہا کہ ہاؤلائے کے اسمائے، دیکھیے علامہ حضرت
حسن زیدی صاحب قبلہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ضروری نہیں ہر بات پہ زور لگایا جائے. وہ کہتے بات پہ زور ہو تو زور لگانے کی ضرورت نہیں. فرمائے گا مجھے چیز کے پڑھنا آتا ہے. خیبر خندق مجھے بڑی آتی ہے الحمدللہ, اور تقریباً 33 سے 34 برس منبر پہ مجھے خطاب کرتے ہوئے گزر گئے ہیں. لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں علمی حوالے سے قرآن کی آیات کے حوالے سے ایک خوبصورت عنوان آپ کی آگوش میں ڈالوں. دیکھیے آج کل ہمارے پاکستان کا جو ماحول ہے, آئے منبر پہ بیٹھے, گھڑی دیکھی, کوئی بات ادھر سے پکڑی, کوئی بات ادھر سے پکڑی, کوئی ادھر سے پکڑی, ٹائم پاس کیا اور چلے گئے. یہ منبر ٹائم پاس کے لیے نہیں, منبر ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے. یہ امام حسین کی اوپن یونیورسٹی ہے. یہاں کچھ سیکھنا ہے, کچھ لینا ہے تو وہی آپ کی آگوش میں ڈالنا ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے, کہا کہ تو بتا ان کے نام کیا ہیں. آدم نے پروردگار کی طرف دیکھا, دیکھ کہا بتا دوں, کہا بتا دے. فرشتوں کی طرف دیکھا, پھر ان نوروں کو دیکھا, چمکتے ہوئے نور دیکھے. دیکھنے کے بعد کہا انت محمود ھذا محمد, انت فاتر ھذہ فاطمہ, انت محسن ھذا حسن, انت قدیم الاحسان ھذا حسین. جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا. جیسے ہی پیغمبر پاک کے ناموں کی تلاوت کی, اللہ نے آواز دی اسجدوا لآدم. پاک کے ناموں کی تلاوت کی, اللہ نے کہا اس جگہ نے آدم سجدہ کرو. یہ آدم ہے, اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے. تو ابو البشر ہو, نبی ہو, حجت خدا ہو, پہلا بشر ہو, آدم جو انسانیت کا باپ ہو, صحابہ کا باپ ہو, تابعین کا باپ ہو, انسانوں کا باپ ہو, وہ نبیوں کا باپ ہو. جب تک وہ پیغمبر پاک کے ناموں کی تلاوت نہیں کر لیتا وہ آدم نہیں بنتا. تم بغیر پیغمبر کی آدمی کیسے؟ پاک کے نام کے تلاوت کی بغیر آدم آدم نہیں بنتا. تم آل محمد کے بغیر آدمی کیسے بن جاؤ گے؟ تو آدمی بننے کے لیے امامت کا دامن تھامنا ضروری ہے. اور جو کیجیے گا پہلا آدمی ہے, ابھی ہدایت کی ابتدا ہو رہی ہے, پہلا ہادی ہے. اور اگر آپ توجہ فرمائیں, اس پہلے ہادی نے جب پیغمبر پاک کے ناموں کی تلاوت کی اور کیا آواز دی, یا آدم اسکن انتا وزوجک, اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں چلے جاؤ. قیام میں جنت, قیام میں جنت, لباس سے جنت, یہ تمہارا ہے. خبردار اس شجر کے قریب نہ جانا, وہ امامت کا ہے. اس شجر کے قریب نہیں جانا, وہ امامت کا شجر ہے. قیام میں جنت, قیام میں جنت, لباس جنت, سب تمہارا. میں امامت آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ امام کسے کہتے ہیں, اختیار امام کیا ہوتا ہے, ولایت کسے کہتے ہیں. اختیار کو تو ولایت کہتے ہیں. فقط علی ولی اللہ پڑھنے کا نام ولایت نہیں, علی ولی اللہ کو سمجھنے کا نام ولایت ہے.
امامت کا ہے آدم ابا کو لیے جنت پہ تو آم جنت کی آم جنت لباس جنت سب کچھ لے لیا اسکون ساکن ہو گئے جنت میں جب جنت میں ساکن ہو گئے تو آم جنت کی آم جنت لباس جنت حضرت آدم کو مل گیا نام مل گیا عہدہ مل گیا میٹر مل گیا ساری کائنات مل گئی بس کہا کہ بس اس شجر کے قریب نہیں جانا تو امامت کا ہے تو وہ جس نے سجدے سے انکار کیا تھا اب اسے کھلبلی مچی ہوئی ہے میں آگ سے بنا ہوں وہ مٹی سے بنا ہے میں باہر ہوں وہ جنت میں ہے اب جنت تو چل کے جا نہیں سکتا اب سوچ لگائی اس نے قاری کہتا ہے جنت کے دروازے سے باہر آیا علامہ باقر مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا باہر آیا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کے باہر ایک خوبصورت مور تھا مور دیکھیے اللہ کی کیسی تخلیق ہے وہ آج بھی خوبصورت نہیں وہ خوبصورت مور کو دیکھا دیکھے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اس نے کہا میری تو ایک ڈیوٹی ہے خاص تصویر کی میں تو مصروف ہوں اگر تو جنت جانا چاہتا ہے میں جنت سے سانپ کو بلا دیتا ہوں وہ تیری مدد کر دے گا اب مور چل کے جنت گیا سانپ کو بلا دیا سانپ آیا سانپ کے منہ میں بیٹھ کے توجہ کیجیے گا سانپ کے منہ میں بیٹھ کے یہ جنت چلا گیا مور چل کے گیا تھا سارے جسم کو خوبصورتی دے دی پاؤں بدصورت کر دی تاریخ دیکھیے کہ جا کے مور کے پاؤں بدصورت کر دیے سارے جسم کو کیونکہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا تھا سارے سانپ کو خوبصورتی لہریں دے دی منہ میں زہر رکھ دیا دیکھیے امامت کے دشمن کا کیا انجام تو جا کے آدم سے کہتا آدم تجھے کیا ہوا ہے اس پیڑ کا پھل کیوں نہیں کھاتا اسے نے کہا وہ تو امامت کا ہے یعنی اب سب کا ہو گیا آدم سمجھ کے بڑا لاہور والا نہیں سمجھے آپ بات پھیلا کے کہوں تو پھر سمجھ میں آئے اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کے سامنے امامت کا دشمن آئے تو لاہور بڑھو امامت دشمن کے سامنے اب یہ وہاں سے چلا توجہ فرمائیے گا کانسٹیبل یا کوئی پولیس اہلکار موجود ہے تو وہ تائید فرمائے گا کہ تھانوں میں جن مجرموں کی تصویریں نہ ہوں وہ اپنی عادتوں سے پہچانے گا جن کی تصویریں نہ ہوں وہ اپنی عادتوں سے پہچانے گا اب یہ اپنی عادت بتا رہا ہے کسی نے شیطان کو تو دیکھا نہیں اس کا حلیہ کیسا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کی داڑھی کیسی ہے یہ دکھتا کیسا ہے یہ پہچانا علامتوں سے جاتا ہے اب یہ اپنی علامت بتا رہا ہے کہ جب نبی پہ کامیاب نہیں ہوا تو نبی کی زوجہ کے پاس گیا پیچھے رہ کے یار آپ تاریخ میں میرے ساتھ نہیں ملے آپ ابا کے قریب گیا اور قریب جا کے کہتا ابا تیرے شوہر کو کیا ہوا کیا ہوا اور اس پیڑ کا پھل نہیں کھا رہا کہا وہ امامت کا ہے یعنی اب سب کا ہو گیا اب حوا نے بڑے پیار اور بڑی محبت سے آگے کہا آدم کیا ہوا اس پیڑ کا پھل کیوں نہیں کھاتے پھل کھانے کا پھل یہ ہوا پھل کھانے کا پھل یہ ہوا اللہ نے آواز دی آدم ابا قیام جنت قیام جنت لباس جنت چھوڑو چلو زمین پہ قیام جنت قیام جنت لباس جنت چھوڑا زمین پہ جب جانے لگے
آواز جبرائیل یہ رب جلیل کہ یہ لباس جنت اتروا لو ان سے، یہ جنت کا لباس ہے، زمین پہ نہیں جائے گا۔ علامہ باقر مجلسی سے لے کے تاریخ کے ہر تاریخ دان نے لکھا کہ جب آدم زمین پہ آیا تو پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ کے آیا، بغیر لباس کے آیا، جو اب بھی نہیں پہنچے ان کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، سارے کھڑے ہو کے داد دو، داد کم ہے، فکرہ بدری ہے، ادھر عید کا دن ہے، دونوں شہزادے ماں کے قریب آ گئے۔ اماں مدینے کے سارے بچوں نے نئے لباس پہنے ہیں، تو صداقت کی ملکہ کے منہ سے جملے نکلے کہ تمہارے لباس جنت سے ترجیح لے کے آ رہا ہے۔ جملہ آپ کے لیے میں ہدیہ کر رہا ہوں، اگر جتنی توجہ فرمائیں۔ جبرائیل جی رب جلیل، سنا نہیں میری کنیز نے کیا کہا ہے؟ جلدی کر لباس جنت پکڑ، زمین پہ جا، تاریخ لکھتی ہے، ایک سرخ ایک سبز لباس لیا اور لے کے جانے لگا، پھر مرتبہ رکا اور رک کے کہتا پروردگار میری مجال نہیں، میں پوچھوں لیکن ایک بات بتا دے، کل جب آدم کو جنت سے نکالا تھا تو لباس جنت لے لیا کہ یہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا، آج تو کہہ رہے یہ لباس جنت زمین پہ لے جا۔ آواز ہے جبرائیل کا مقلب، آدم ساکن جنت تھا یا مالک جنت تھا؟ یہ مالک جنت ہے، ساکن جنت سے چھینا جا سکتا ہے، مالک جنت جب چاہے جہاں چاہے منگوا سکتے ہیں۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا جب صحابہ کا باپ ان کی برابری نہیں کر سکا، کون امامت کی برابری کرے گا؟ یہ پہلی ہدایت کی منزل ہے، پہلا ہادی ہے، چفلی ہے۔ ہدایت کی منزل کیا ہے کہ ہدایت کے لیے آدم کو جنت سے زمین میں بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، آدم کو جنت سے زمین میں بھیجا، پوسٹ کیا دی؟ خلافت۔ تو پہلا خلیفہ جو عرش سے فرش پہ آیا، پہلی پوسٹ، پہلا منصب کیا لی؟ خلافت۔ کہاں سے؟ عرش سے فرش پہ، جنت سے زمین پہ، آسمان سے زمین پہ، عرش سے زمین پہ۔ تو یہ پہلا ہادی ہے، پہلا خلیفہ ہے، ہدایت کی ابتدا ہے، ابھی انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، ابو البشر ہے، حجت خدا ہے۔ ایک مرتبہ جب بلایا، اب پڑھیے قرآن مجید، آواز دی فَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جب تمہیں، اور پھر توجہ فرمائے گا فَقُلَّ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم جب تمہیں اپنی بارگاہ میں بلائیں گے تو تمہارے نام سے نہیں بلائیں گے، مرضی ہے آپ کی اپنی، ہم تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ نہیں سمجھے آپ، نہیں پہنچے آپ امامت کے عہدے تک، میں آغاز گفتگو میں کہہ رہا ہوں، خلافت ہے پہلی پوسٹ، خلافت ہے پہلی پوسٹ۔ خلافت کو ترقی ملی تو نبوت بنی، نبوت کو ترقی ملی تو خلت بنی، خلت کو ترقی ملی تو رسالت بنی، رسالت کو ترقی ملی تو امامت بنی۔ فرق کیا ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں خلافت کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ لو، خلیفہ وہ جو اوپر سے نیچے آئے، امام وہ جو نیچے سے اوپر لے جائے۔ جملہ آپ کی آگوش میں ڈال رہا ہوں، ہدایت
اور ہدایت کی جوادی کو امامت کہتے ہیں۔ ہدایت کی تفلی کو خلافت کہتے ہیں۔ علی مولا 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 خلافت کے بچپنے کو، ہدایت کے بچپنے کو خلافت کہتے ہیں، ہدایت کی جوانی کو امامت کہتے ہیں، ہدایت کی طفلی کو خلافت کہتے ہیں، ہدایت کے شباب کو امامت کہتے ہیں۔ سمجھیے خلافت کیا ہے اور امامت کیا ہے۔ امامت وہ منصب ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے گا خداوند محترم، پہلی منزل ہے، ذرا تمہیدی گفتگو ہے، آپ کے ذہن بیدار چاہتا ہوں۔ خلافت کس چیز کا نام ہے؟ خلافت فکر کو بلند کرنے کا نام ہے۔ امامت فکر کو معراج پہ لے جانے کا نام ہے۔ حسین ہمارا دیوان ہو جائے، بزرگوں کی تائید ہو گئی، میری محنت مکمل ہو گئی۔ امامت فکر کی معراج پہ پہنچنے کو کہتے ہیں۔ آپ اور میں ہم مل کے فکر کی معراج پہ پہنچ جائیں تو سمجھیے کہ ہم نے امامت کے دامن کو پکڑا ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ آپ کے اور میرے ملک نبی، مدنی نبی، طٰہٰ نبی، یاسین نبی، مزمل نبی، مدثر نبی، خلق اول نبی، خلق اول نبی، حسن اول نبی، نطق اول نبی، جسم اول نبی، تخلیق اول نبی، زندگی کا پہلا عدد نبی، تخلیق وجہ کائنات نبی۔ جب دنیا میں آیا تو کیا کرنے آیا؟ توجہ فرمائیے، آپ کا میرا نبی دنیا میں کیا کرنے آیا؟ کیا نماز پہنچانے آیا؟ ہدایت کرنے آیا۔ کیا روزہ پہنچانے آیا؟ کیا حج پہنچانے آیا؟ یہ کام تو بستر اٹھانے والا بھی کر رہا ہے۔ نماز کی تبلیغ، روزے کی تبلیغ، حج کی تبلیغ، گلی گلی، کوچے کوچے، کمر پہ بوجھ اٹھایا ہوا، یہ تو وہ بھی کر رہا ہے۔ اگر نبی یہی کرنے آئے تھے تو پھر نبی میں ان میں فرق کیا ہے؟ تو پوچھو صفدر عباس لاہور سے آ کے ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کیا تو بتاؤ نبی کرنے کیا آئے تھے؟ نبی فکروں کو بلند کرنے آئے تھے۔ آپ اور میرا نبی فکر بلند کرنے آیا تھا کہ انسانیت کی فکر، اور دیکھیے جب تک فکر بلند نہیں ہوئی اعلان نبوت نہیں کیا۔ 40 سال تک نبی نے پہلے فکریں بلند کی، جب اتنی فکریں بلند ہو گئی کہ کافر بھی کہنے لگے کہ تو صادق ہے۔ چلو میں جملہ اور کہتا ہوں آپ کو، پڑھیے سورہ انفال۔ عتبہ، عتیبہ، ولید، وائل، خالد، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، پلید، نجس، دہشت گرد۔ ایک اور کر رہے آپ یہ سارے نبی کے دروازے پہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سچا مانتے ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا کہ سچا مانتے ہو تو پھر مانو اللہ ایک ہے۔ کہ تمہیں سچا مانتے ہو اسے ایک نہیں مانتے۔ کہ مانو میں اس کا رسول ہوں، کہ تمہیں سچا مانتے ہو اس کا رسول نہیں مانتے۔ کہاں مانو کہ قرآن اس کی کتاب ہے،
کہ تمہیں سچا مانتے ہیں قرآن کو اس کی کتاب نہیں مانتے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو تاریخ نے لکھا. نبی نے کہا پھر مجھے جھوٹا مانا. جھوٹا بھی نہیں مانیں گے, کہیں گی بھی سچا. میں نے کہا سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کافر ہیں بدگومے نہیں. نہیں توجہ کی. وہ کافر ہیں جسے ایک بار سچا کہہ دیا اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتے. کافروں میں عادت نہیں جسے سچا کہہ دیا اسے جھوٹا کہہ دے. یہ مسلمانوں کی عادت ہے. کچھ اور شام کچھ اور. اب 3 چیزیں سب پہ ہیں, توجہ فرمائیے گا. اللہ کی توحید سب پہ, نبی کی رسالت سب پہ, قرآن کی عصمت سب پہ. پر تینوں کو نہیں مانتے, پر تو سچا ہے. جملہ سنیے گا. پھر کیسے مانو گے؟ کہ اگر وہ ایک ہے تو اس کا رسول ہے, قرآن اس کی کتاب ہے. سورہ انفال 32-33 نمبر آیت پڑھیے گا. آپ یہ تعبیر امطرنا علیہ من الحجارۃ من السماء آپ اتنا العذاب العلیم. اگر وہ خدا ہے تو اس کا رسول ہے, قرآن اس کی کتاب ہے, تو اسے کہہ آسمان سے پتھر کا عذاب بھیجے. آج جو پروردگار عالم بہاول پور کی شیعہ جامعہ مسجد سے وہ پیچھے خاموش مومنین اور آگے بولتے ہوئے مومنین کو لے کے تیری بارگاہ میں سوال کرنے لگا ہوں. توجہ فرمائیے. کہا کیا سوال؟ میں نے کہا کہ آج وہ اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں. بھیج دے عذاب. نہ ہو بدر, نہ ہو خندق, نہ ہو خیبر, نہ ہو حنین, نہ ہو صفین. جنگ سے دہشت گرد ختم. اور عذاب جب تو بھیجے گا تو الزام تجھ پہ بھی نہیں آئے گا کہ منہ سے مانگا ہے. جب مانگا ہے تو بھیج. قصہ ہی ختم ہو جائے. سارے اپنے ایک مانے, نبی کو رسول مانے, قرآن کو کتاب دے گا ہی مانے. قصہ ختم. رسول نے آسمان کی طرف دیکھا, بھیج دے عذاب. قصہ ختم ہو. آواز ہے انتا فیہم, ان کے درمیان موجود مقام اللہ علیہ وسلم انتا فیہم, میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا. ان کے درمیان تم جو ہو, ان کے درمیان تو ہے. قرآن کے اس میں گھوم کے جو بولے ہو, قرآن کے آئینے میں جو امامت سننے آئے ہو, ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. کہا بھیج دے, کہاں نہیں بھیجوں گا. کہا کافر ہے, بے دین ہے, بےہودے ہیں, پلید ہیں, نجس ہیں. بھیج عذاب. کہا نہیں بھیجوں گا. انتا فیہم, ان کے درمیان تو ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں تاریخ موجود ہے 18 ذی الحج, اسے کیسے
حفاظت کرتی ہے رسالت. اور رسالت کے منکر کے لیے حفاظت کرتی ہے امامت، اور امامت ہے آخری عہدہ. اس کے بعد عہدہ کوئی آنا نہیں ہے. لہذا مجھے توحید کا دشمن گوارا ہے، رسالت کا دشمن گوارا ہے، امامت کا دشمن گوارا نہیں. امامت کا دشمن گوارا نہیں. فوراً عذاب بھیجا تو بھوسے کی مانند ہو گیا. چلو جو آپ بھی نہیں سمجھے ایک جملہ کا ہے، وقت کافی گزر گیا. انشاءاللہ کل سے ٹھیک 8:45 بجے میں ممبر پہ حاضری دوں گا. آپ وقت کی پابندی کیجیے. 9:45 سے 9:10 انشاءاللہ. حضرت ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھیں محمد بیٹا آپ سے لے کے آخری آدمی تک اگر آپ سمجھیں تو سمجھوں گا کہ لاہور سے آنے کی محنت پوری ہوگی. وہ شخص جس نے ایمان میں میٹر کی تھی، چلو جو اب بھی نہیں سمجھے میں پھر کہتا ہوں، وہ شخص جس کی داڑھی میں تحلیل زہرا چلو جو آپ بھی نہیں سمجھے میں پھر کہتا ہوں، وہ شخص جو 6.25 برس کا جوان تھا، جناب سلیمان محمد نبی کے قریب ہے. یا نبی اللہ، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا کوئی توحید کا منکر ہو، ہم اس کے سامنے توحید کے فضائل پڑھے تو اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا. کوئی رسالت کا منکر ہو، ہم اس کے سامنے آپ کی فضیلتیں پڑھے اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا. لیکن یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی علی ولی اللہ کا منکر ہو، ہم اس کے سامنے علی کے فضائل پڑھے تو اس کا چہرہ اترنے لگتا ہے، اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگتے ہیں. تو عجب جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا. پیغمبر فرماتے ہیں سلمان یہ ممکن ہے کوئی اللہ کا دشمن بھی اور حلالی بھی ہو. سلمان ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مجال تو نہیں، لیکن اگر کوئی مثال دے دے تو کافرون دشمن خدا بھی ہے حلالی بھی ہے. کہ یا رسول اللہ کوئی اور مثال؟ فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ میری رسالت کا منکر اور حلالی بھی ہو. کہا مثلاً، کہا میرا چچا عبداللہ ہے، میرا دشمن بھی ہے حلالی بھی ہے. لیکن سلمان میری بات یاد رکھنا، ممکن نہیں ہے کوئی علی کا دشمن بھی ہو اور حلال کرنا بھی ہو. سمجھیے امامت کیسا عہدہ ہے جس کا دشمن نہ نبی کو گوارا ہے نہ خدا کو. اور خدا کی قسم اگر امامت سمجھ میں آ جاتی کبھی بھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں سیدہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اکثر یہی کہتا ہوں فضائے نبی بن کے سنا، مسائل غریب بن کے سنا، بان چاک کر کے شرم صاف ڈال صدقے منہ کر کے کہا کرو زہرا تیرے بچوں کا بڑا ارمان صدقے سیدہ ان آوازوں پر رحمت نازل صدقے سیدہ ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے. علامہ دربندی، ایت اللہ زنجانی، علامہ نقل تینوں نے لکھا کہ جب شام غریبہ کی رات یہ آواز بولا تو بنا کے لے لو آنے امام فرماتے ہیں کہ جب اہل حرم کو قید کر کے یکم سفر کو ابن زیاد کے دربار لایا گیا ہے نا، تو منظر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں
منظر یہ ہے کہ آگے آگے ایک مہاری ہے، گلے میں توپ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں پہ بیڑی، کمر پہ لنگر ہے۔ میں نے ادب سے پڑھ دیا ہے، بڑے امام فرماتے ہیں اس سے اگلا منظر یہ ہے کہ ایک سر ہے جس کے گلے میں رسی بروئی ہوئی ہے، جو 32 سال کے جوان کا سر ہے، اس کے پیچھے ایک نوکے نیزہ آ رہا ہے جو 18 سال کے جوان کا ہے، اس کے پیچھے ایک نوکے نیزہ آ رہا ہے جو 13 سال کے جوان کا ہے، اس کے پیچھے ایک نیزہ آ رہا ہے جو 9 سال کے جوان کا ہے، اس کے پیچھے آ رہا ہے جو 8 سال کا ہے۔ امام فرماتے ہیں نیزے آتے 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 آخر میں ایک ایسا نیزہ آیا جو 6 ماہ کے بچے کا سید بیٹھے ہو معافی کے ساتھ مقصد میں نہ ہوتا، کبھی میں ممبر پہ نہ اٹھتا۔ امام فرماتے اگلا جملہ کیا ہے؟ ایک رسی ہے اور 64 گلے ہیں، گردن بندھے ہوئے ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، سر پہ خاک ہے، جو ابھی کریا نہیں کر سکے۔ امام کا جملہ امام فرماتے سب سے آخر میں ایک 4 سال کی بطول ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، منہ پہ نیلے نیلے نشان ہے، دامن جلا ہوا ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنی کمر سیدھی کرتی ہے نا تو پیچھے سے آواز دے کے کہتی نہ سیدھی کر، میرا دم بج رہا ہے۔ سیدہ کا باتوں پہ رحمت نازل۔ جب یہ قافلہ اتنے زیاد کے دربار میں بڑا گریا کرو کہ آپ خدا کی قسم اگر سمجھ میں آ گیا تو بستر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب یہ قافلہ آیا ہے نا تو ابن زیاد کے دربار میں نبی اور علی کا ایک بوڑھا صحابی ہے، اس کا نام تاریخ میں عبداللہ لکھا ہے۔ اس نے ایک لٹا ہوا قافلہ دیکھا، آخر میں دیکھا کہ 4 سال کی بطول ہے، کانوں سے خون بہ رہے ہیں، منہ پہ نیلے نیلے نشان ہے، دامن جلا ہوا ہے، شکل سے یتیم لگ رہی ہے۔ ابن زیاد کے قریب آ کے کہتے ہیں ابن زیاد جتنے درہم چاہیے درہم لے لو، یہ بچی مجھے بیچ لو۔ وقت لکھتی ہے چاہے کتنا بے غیرت ہے لے کے کل آ جانا، آج کی رات کے زندان میں رہیں گے۔ زندان میں آ گئے، عبداللہ کی بیوی کا نام تاریخ میں زکیہ لکھا ہے، بے اولاد کی اولاد نہیں تھی۔ عبداللہ کہاں میں آیا؟ کہتا ہے زکیہ لٹا ہوا ایک قافلہ آیا ہے، جن کے دلوں میں قبر حسین ہے، اس قافلے میں ایسے کٹے ہوئے سر ہیں، ایسے ایک مہاری ہے، ایسے کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ آخر میں نے دیکھا تھا کہ یہ 4 سال کی بطول ہے، کانوں میں خون ہے، منہ پہ نیلے نیلے نشان ہے، دامن جلا ہوا ہے، شکل سے یتیم لگ رہی ہے۔ میں نے ابن زیاد سے کہا ہے کتنے درہم لینے ہیں لے لو، بچی مجھے بیچ دو۔ ابن زیاد نے کہا اتنے درہم لے کے کل دربار میں آ جانا۔ زکیہ کی اولاد نہیں تھی، کہتی کل نہیں، میں اس بچی سے آج بھی ملنا چاہتی ہوں۔ زکیہ نے برقع پہنا، نوکرانی نے برقع پہنا، سیدہ پہن کے چلی ہے عبداللہ کے ساتھ۔ زندان کے دروازے پہ آئی، مہاری بیٹھا تھا، اجازت لی، زندان میں پہلا قدم رکھا۔ جس بیوی کی سب سے پہلے نظر زکیہ پہ پڑی وہ علی کی بڑی بیٹی تھی، کہتی اما فضہ میرے سامنے آ جا۔ زکیہ مجھ سے قرآن پڑھا کرتی تھی، کہیں مجھے دیکھ کے مر نہ جائے۔ جناب فضہ آئی ہے، ایک مرتبہ زکیہ چلتی ہوئی فضہ کے قریب آ کر اس قافلے کی سالار کیوں ہے؟ فضہ نے پشت کی طرف اشارہ کیا، میرے پیچھے ہے۔ پیچھے آ کے کہتی ہے قافلے کی سالار کیوں ہے؟ علی کی بیٹی کہتی ہے یہ کام کیا ہے؟ سنا ہے تو اس بچی کو بیچنا چاہتی ہے۔ بیچنے کا نام آنا تھا، 4 سال کی بطول نے تو پھر کے دام
दामन को पकड़ लिया और पकड़ के कह दिया फूफी अम्मा कहीं नहीं जाऊंगी। फूफी अम्मा पापा गया वापिस नहीं आया, फूफी अम्मा चाचा गया वापिस नहीं आया, फूफी अम्मा भाई के वापिस नहीं आए। तू शर्म कर, तेरा अपना मुकद्दर है, पता नहीं किसके पहलू में सूंघ होने वाला इमाम आया होगा। मेरी माँ पहलू में कोई शाम से कोई बकिया से आई होगी। शर्म न करो, अगले दिन वही होएगा जो होगा। जिंदगी का क्या कहती है बेचेगी। अली की बेटी ने जब 4 साल की बच्ची शहने हुए देखा ना, तो एक मर्तबा कहती बता तेरी कोई मुर्शिदादी है? सदके 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 हाँ मेरी मुर्शिदादी है जो आपसे मातम नहीं कर सके। अली की बेटी कहती बताओ उसका नाम क्या है? 7 कदम पीछे हट के कहती अगर तू कैसल ना होती तो तुझे बताती कहाँ शराबी का जिंदान, कहाँ अली की बेटी का नाम। अली की बेटी कहती है इस जिंदान में अली की बेटी आ जाए तो पहचान लेगी। कहा क्यों नहीं पहचानूंगी, कुरान पढ़ा करती थी। कहा करीब करीब बेटा अपने हाथों से मेरे चेहरे से बाल हटा। अब तो जकिया ने बाल हटाए ने कहा पहचान आना ज़ैनब बिन्ते अली, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब हो। हज़रत में ज़हरा हुसैन की आवाज़ों पे रहमत नाज़िल कर। सैयदा इन मातम को अपनी ज़ैनब हूँ। जकिया कहती कैसे मान लूँ तू ज़ैनब है? कहा कैसे मानेगी? कहा जब मैं कुरान पढ़ती थी, कुरान ज़ैनब का तलाश करता था। मर्जी है यार तेरी अपनी, का जल्दी कर कुरान ले आ। जल्दी से ये जिंदान के दरवाजे पे आई। का अब्दुल्ला घर जा, घर से कुरान लेके आ। अब्दुल्ला भागता हुआ घर गया, घर से कुरान लेके आया। अभी जिंदान के दरवाजे पे जकिया को कुरान दिया। 2 कदम चली थी, कुरान जकिया के हाथों से उठा। अली की बेटी की चारों तरफ तलाश करने शुरू कर दिए। जकिया मातम करती थी, अब्दुल्ला लुट गए, अब्दुल्ला मारे गए। अब्दुल्ला की मुर्शिद हुसैन की बेटी है, ये कहना था। सैयद सज्जाद ने परियां उठाई, अपना तोप हिलाया, कहा चाचा अब्दुल्ला मेरा सलाम। ये कहना था अब्दुल्ला का मुझे चाचा कहने वाला, कहीं तू सज्जाद तो नहीं है? इतना बताओ, अली की बेटियों की चादरें लुट गई। अली की बेटियां नंगे सार कूफे के जिंदान में